رمضان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اور شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے عبادت میں، لیکن رمضان کے بعد اوبیسلی شیطان آزاد ہے۔ رمضان میں جو انسان نے عبادت کی ہے، وہ جو جذبہ ہم نے اپنے اندر پیدا کیا ہے، بڑھایا ہے، لیکن اگر رمضان کے بعد فوراً وہی شیطانی کام، شیطانی پارٹی آن کر دی ہے، اس کا فائدہ ہمیں نہیں ہوگا اب، کیونکہ بہت زیادہ محنت کی ہوئی ہے لوگوں نے۔ جیسے کہ بڑا مشہور فریز ہے کہ ڈونٹ بی لائک دا وومن ہو کٹس ہر کرافٹ آفٹر ہارڈ ورک، یعنی کہ آپ بہت محنت کرتے ہیں کچھ بنانے میں اور پھر اس کو ضائع کر دیتے ہیں، تو ظاہری بات ایسے انسان کو مجنون ہی کہا جائے گا۔ تو ایسے ہی ہم لوگوں نے بہت محنت کی ہے، آپ لوگوں نے بہت محنت کی ہے رمضان میں عبادات کی۔ رمضان کے بعد شیاطین آزاد ہو جاتے ہیں، تو انسان کو ان سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی بالکل، رمضان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اور شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے عبادت میں آسانی رہتی ہے، لیکن رمضان کے بعد اوبیسلی شیطان آزاد ہے، اور لیکن رمضان میں جو انسان نے عبادت کی ہے، ہمیں چاہیے کہ اسے کنٹینیو کریں۔ وہ جو جذبہ ہم نے اپنے اندر پیدا کیا ہے، بڑھایا ہے، اس کو ہم کنٹینیو کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی۔ جس طرح ہم لوگ مسجد میں جاتے رہے ہیں، قرآن پڑھتے رہے ہیں، وہ کنٹینیو کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اگر رمضان کے بعد فوراً وہی شیطانی کام، شیطانی پارٹی آن کر دی ہے، تو اس کا فائدہ ہمیں نہیں ہوگا اب، کیونکہ بہت زیادہ محنت کی ہوئی ہے لوگوں نے، بہت محنت کی ہوئی ہے، تو اس کو محنت بچانا بھی بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ بڑا مشہور فریز ہے کہ ڈونٹ بی لائک دا وومن ہو کٹس ہر کرافٹ آفٹر ہارڈ ورک، یعنی کہ اس نے بہت پہلے محنت کی ہے اپنا کرافٹ بنانے کی، اور پھر اس کو کاٹ دیا کینچی سے، یعنی کہ آپ بہت محنت کرتے ہیں کچھ بنانے میں اور پھر اس کو ضائع کر دیتے ہیں، تو ظاہری بات ایسے انسان کو مجنون ہی کہا جائے گا کہ سینس لیس آدمی ہے۔ تو ایسے ہی ہم لوگوں نے بہت محنت کی ہے، آپ لوگوں نے بہت محنت کی ہے رمضان میں عبادات کی، اور ان کو سنبھالنا بھی ضروری ہے، ان کو ضائع نہیں کیا جا سکتا کیجول ہو کر کے اب آپ رمضان ختم ہو گیا ہے تو پرانی روٹین میں واپس آ جائیں، جو دل کرتا ہے کریں۔ تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ استحکام دیں گے کہ ہم نیک کام کرتے رہیں اور شیطان سے بچتے رہیں انشاءاللہ۔ سورۃ البقرہ میں جو گائے کا قصہ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سبق دینا چاہتے ہیں؟ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ ایک بیل کا قصہ سناتے ہیں کہ اس بیل، بکرے کا مطلب ہی بیل ہے، ان کی گائے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کے دور کے ایک قصہ بیان کرتے ہیں۔ ماجرا ایسے ہوا کہ ایک قتل ہوا، اور جب قتل ہوا تو ایک قبیلہ جس کا قتل ہوا وہ بدلہ لینا چاہتے تھے دوسرے قبیلے سے، کہ گویا قاتل تمہارے قبیلے میں سے ہے۔ تو قبیلہ دوسرے قبیلے کا دشمن ہو گیا کہ ہمیں بدلہ چاہیے، بندہ دو جس نے قتل کیا ہے، ورنہ جنگ ہوگی۔ تو ماجرا لے کر موسیٰ کے پاس آئے دونوں قبیلے والے کہ بتائیں اس قتل کا قاتل کون ہے، تاکہ ہماری آپس میں جنگ نہ چھڑے۔ حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس ماجرے کا حل کیسے کروں، تو اللہ تعالیٰ نے بولا کہ ان کو بولو کہ گائے ذبح کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بولا کہ گائے ذبح کرو، لیکن بنی اسرائیل کے لوگ تھے، یہ اوبیسلی اتنے آرام سے مانے والے نہیں تھے، انہوں نے بولا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے بولا کہ نعوذ باللہ، میں مذاق کیوں کروں گا؟ تو گویا پتہ چلا اس آیت سے ہمیں کہ دینی معاملات میں مذاق کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے تو اس میں مذاق کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ بولا کہ مذاق بالکل میں نہیں کروں گا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس میں مذاق کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر انہوں نے بولا کہ سب بتائیں کہ بیل کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ نے فریاد کیا کہ بتائیں بھی بیل کیسا ہونا چاہیے، پوچھ رہے ہیں۔ تو واپس حکم آیا کہ بیل نہ بوڑھا ہو نہ بچڑا ہو، درمیانہ سا ہو۔ جب ان کو پتہ چلا کہ اس طرح کا ہو تو طبیعتوں میں ان کی جو تھا حواست تھی، اور سوال کرنا شروع ہو گئے۔ اچھا یہ پتہ چل گیا کہ کس طرح ہونا چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، یعنی کہ کوسچن پہ کوسچن، جو کہ آج کے دور میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ کوسچن کرنا جو ہے شاید ایک اچھی بات ہے، لیکن جب دین کا معاملہ آ جاتا ہے تو اس میں کوسچن کی نہیں کرنا چاہیے بلکہ کر دینا چاہیے۔ تو اپنے آپ کو مشکل پھنسانے لگے۔ اللہ تعالیٰ سے پھر دریافت کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ پوچھ رہے ہیں کہ اس بیل کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ تو جواب آیا کہ بیل کا رنگ جو ہے زرد ہونا چاہیے، یعنی کہ جو براؤن اور ریڈ کے درمیان کلر ہونا چاہیے۔ یہ پتہ چل گیا، پھر بولے کہ بھئی اس کلر کے تو بہت سارے بیل ہیں، کچھ اور ڈیٹیل پتہ کر کے بتائیں۔ اللہ تعالیٰ سے پھر فریاد کی، تو پھر جواب آیا کہ بیل جو ہے نہ کسی کھیتی باڑی میں نہ لگا ہو، کسی زمین کے کام میں نہ لگا ہو، اور اس کے اوپر کوئی داغ بھی نہ ہو۔ گویا کہ اور اسٹرکٹ کنڈیشنز آ گئیں۔ تو یہ سن کر انہوں نے بولا کہ اب ہمیں ڈیٹیل پتہ چل گئی ہے، تو اب ہم اس طرح کا بیل ڈھونڈیں گے، یعنی کہ اپنے آپ پر انہوں نے مشقت طاری کی، ذرا سوال کے بعد سوال پوچھ کر اپنے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اپنے اسٹرکٹ کنڈیشنز لی۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر وہ پہلے ہی بات پر کوئی بیل بھی ذبح کر دیتے تو اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ اس بیل ذبح کرنے سے معاملہ ہرما دیتے، لیکن اپنے آپ کو اسٹریٹ کنڈیشنز لے کر بیل جب پتہ چل گیا کہ بیل اتنی کنڈیشنز ہونا چاہیے، تو اب بیل کو ڈھونڈنے لگے۔ بہت سارا کوشچننگ کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ مفسر کہتے ہیں کہ جو انسان بہت زیادہ کوشچن کرتا ہے، اگر طالب علم ہے تو ٹھیک ہے، گنجائش ہے، طالب علم
کوشچن کرنا بنتا ہے، وہ سیکھ رہا ہے. لیکن اگر کسی پیر کا مرید ہے تو اس پہ کوشچن کرنا نہیں بنتا، اس پہ جو ہے عمل کرنا بنتا ہے کہ جب اس کو کوئی حکم دیا جا رہا ہے، بات بتائی جا رہی ہے تو اس پہ عمل کرے. اور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جو بہت سارا سوال کرتا ہے، اگر وہ پیر کا مرید ہے تو اسے چاہیے گھاس کھائے، اور اگر طالب علم ہے بہت سارا کوشچن نہیں کرتا تو اسے بھی چاہیے گھاس کھائے. مطلب ہے کہ وہ ٹھیک کام نہیں کر رہا. کوشچننگ بنتے ہیں طالب علم کے لیے، اور جس نے فالو کرنا ہے مرید نے، اس پر ذرا کوشچننگ بنتی ہی نہیں ہے، اسے فالو کرنے کا حکم دیا گیا ہے. بیل کو ڈھونڈنے لگے، اور بیل ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتہ چلا کہ فلاں جگہ پر ایک عورت ہے، اس کے پاس اس طرح کا بیل ہے. جب گئے کہ ہمیں بیل بیچ دو، تو اس نے بولا کہ بیل میں نہیں بیچوں گی، کیونکہ یہ بیل جو ہے اس کا باپ فوت ہو چکا ہوا ہے، اور یہ بیل بچے کو چھوڑ کے گیا ہے کہ بچے کی پرورش پہ کام آئے گا بیل. یہ انہوں نے بولا کہ آپ جو رقم بولو گے یہ دیں گے. فرشتہ ایک عورت کے پاس آ گیا، اور فرشتہ نے بولا کہ بیل جو ہے ان کو جو ہے چاندی کے عوض دو، چاندی تولیں، اور بیل تولیں، جتنی چاندی بنتی ہے اتنی چاندی لے کے ان کو بیل دو. پھنسے ہوئے تھے، مجبوراً اتنی چاندی دی اور بیل لے لیا. اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پر یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اس نیک بندے کی جس نے وہ بیل چھوڑا تھا اپنے بچے کے لیے. اللہ توکل کیا اللہ تعالیٰ کے بعد بیل جو اس کا آسرا بنے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے اس بیل کو بھی مہنگا کر کے بکوایا. تو بیل لے لیا انہوں نے، چاندی کے عوض بیل لے لیا. اور نصیحت ہمیں یہ ملی کہ اللہ تعالیٰ کا جو نیک بندہ بیل چھوڑ کے گیا ہے اللہ کے بھروسہ کر کے، کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد فرمائی. بیل جب لے لیا تو موسیٰ نے بولا کہ اللہ تعالیٰ بولا اس کو ذبح کرو، اور گوشت کا ٹکڑا جو ہے ڈیڈ باڈی پہ، جو بندہ مر گیا اس کے اوپر لگاؤ. جب اس کا گوشت کا ٹکڑا ڈیڈ باڈی پہ لگایا تو بندہ اٹھ گیا، اور اس نے بتا دیا کہ میرا قاتل کون ہے، اور پھر مر گیا. تو گویا اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ساری نصیحت دے رہے ہیں. پہلی تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے تھے کہ کیسے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کریں گے، کیونکہ بنی اسرائیل کا ایک یہ بھی موسیٰ علیہ السلام سے کوشچن تھا کہ مردہ زندہ کیسے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے مردہ زندہ کر کے دکھا دیا، اور مردے نے بتا دیا کہ کون قاتل ہے، تو قاتل بھی پکڑا گیا. مردہ زندہ کیسے ہوں گے یہ بھی اللہ تعالیٰ بتا دیا. اور ایک اور سبق اللہ تعالیٰ یہاں بتاتے ہیں کہ وہ جو گائے ماتا سے محبت تھی، جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوؤں میں ہے، وہ ختم کرنی تھی. کیونکہ بنی اسرائیل سے چلتا آ رہا ہے، بچڑا بنایا تھا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، تو بچڑے سے محبت ہوئی، یعنی کہ گائے ماتا کو پھر پوجا کرنا شروع ہو گئے کہ کیسے سامری نے بچڑا بنایا تھا اور بچڑے کی پوجا کی، اس کو خدا بنا دیا، پھر گائے کو ایسے انہوں نے اپنا خدا مانا شروع کر دیا. اور آج بھی دیکھتے ہیں ہم ہندوؤں میں کیسے گائے کو گائے ماتا سمجھتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کو کھاتے نہیں ہیں، اس کو بہت زیادہ عزت دیتے ہیں. تو وہ ختم کرنے تھی کہ یہ ذبح کی جا سکتی ہے، ذبح کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک چیز ایسے کھایا جا سکتا ہے، اس کو آپ خدا نہیں بنا سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کا یہاں پر اسی صورت میں، انہی کچھ آیات میں سورۃ بقرہ کی تفسیر سے بتایا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ اس گائے کو لے کر کیسے اپنی حکمتیں ہم پر کھول رہی ہیں.